کرتا ہے، لیکن مسلمان کے اگر دین پر آنچ آ جائے، اگر اسلام ہی کے خلاف کوئی لوگ بولنے لگ جائے، ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرنے لگ جائے، اور وقت کا مکھیہ منتری کاندھے پر ہاتھ رکھ کر گستاخ رسول کو یہ کہے کہ میں اس کے بال کو بھی دھکا نہیں لگنے دوں گا، تو ایسے لوگوں کے لیے تو ہم کو ایک دن دینا ہی پڑے گا، اور ایسے لوگوں کو گھر کا راستہ بتانا ہی پڑے گا۔ اور سیکولر پارٹی جو ہے، سیکولر نیتا جو ہے، سیکولر ذہنیت کے لوگ جو ہے، ان کو ہمیں ووٹ دے کر چن کر لانا پڑے گا، تاکہ ہمارے دین پر کوئی آنچ آنے نہ پائے۔ حضرت مولانا سجاد نعمانی، کون نہیں جانتا حضرت کے نام، کون واقف نہیں ہے حضرت سے؟ تو حضرت نے کہا کہ مہاراشٹرا کا یہ جو الیکشن ہے، مسلمانوں اسے ہلکے میں مت لو، ایسا مت سمجھو کہ ہم نے لوک سبھا میں 100% ووٹ ڈال دیے، یکجوٹ ہو کر متدان دیا، اب ویدھان سبھا سے کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ سستی کاہلی برتنے کا کام بالکل نہیں ہے، بلکہ لوک سبھا میں خاصدار کے الیکشن میں ہم نے جتنی طاقت سے ووٹ دیے تھے، اس سے ڈبل طاقت سے ہم کو اس وقت ووٹ دینا ہے، کیونکہ یہ مہاراشٹرا کا الیکشن ہے اور یہاں کی حکومت فیصلہ کرتی ہے کہ آپ کو آزادی سے جینے دینا ہے یا نہیں، آپ کی اذانیں بند کرنا ہے یا شروع رکھنا ہے، یہ فیصلہ مہاراشٹرا کی حکومت کرتی ہے۔ تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ بلکہ جی جان توڑ کر محنت کریں اور 100% ووٹ ڈال کر ایسے نفرت انگیز لوگوں کو گھر کا راستہ دکھائیں، کیونکہ اس ملک کو آزاد کرنے میں جتنا ہندو بھائیوں کا ہاتھ ہے، اتنا ہی مسلمانوں کا بھی ہاتھ ہے، جتنا اس ملک پر ہندو بھائیوں کا حق ہے، اتنا ہی ہم مسلمانوں کا حق ہے۔ اور اگر کوئی آ کر پھر ہمیں یہ کہے کہ تم آزادی سے اپنے دین پر نہیں چل سکتے ہو، تم آزادی سے اپنے دھرم پر نہیں چل سکتے ہو، تو پھر موقع آئے گا تو ووٹ کے ذریعے ہم انہیں ضرور گھر کا راستہ بتائیں گے۔ اس لیے دوستو، ووٹ کی اہمیت کو سمجھو اور ایسے نفرت انگیز لوگوں کے خلاف بھرپور انداز میں ووٹ ڈالو۔ لوک سبھا میں ہم نے 90% ووٹ ڈالے، جالنا شیتر جو ہمارا آتا ہے تو 90% مسلمانوں کا ٹارگٹ نکلا کہ 90% ووٹنگ مسلمانوں نے کی۔ اب ویدھان سبھا میں ہم لوگ چونکہ پلمبری میں آتے ہیں تو 100% ووٹنگ ہونا چاہیے، ایک بھی گھر پر اس دن نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ 5 سال کا فیصلہ ہونے والا ہے، اور ہم ایک دن اگر ان 5 سالوں میں اپنی قسمت کے لیے نہیں دے پائیں گے تو پھر 5 سال رونے سے کوئی فائدہ نہیں۔ وقت چلا جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ ارے چلو بھائی کام پہ جائیے، کیا ملنے والا ہے ووٹ ڈال کے، یا کون کیا دے رہا اپنوں کو۔ یقیناً مسلمان اپنی خون پسینے کی کمائی پر بھروسہ رکھتا ہے، نہ مسلمان آرکشن کے لیے کبھی راستے پر اترتا ہے اور نہ مسلمان کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کو پسند کرتا ہے، لیکن مسلمان کے اگر دین پر آنچ آ جائے، اگر اسلام ہی کے خلاف کوئی لوگ بولنے لگ جائے، ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرنے لگ جائے، اور وقت کا مکھیہ منتری کاندھے پر ہاتھ رکھ کر گستاخ رسول کو یہ کہے کہ میں اس کے بال کو بھی دھکا نہیں لگنے دوں گا، تو ایسے لوگوں کے لیے تو ہم کو ایک دن دینا ہی پڑے گا، اور ایسے لوگوں کو گھر کا راستہ بتانا ہی پڑے گا۔ اور سیکولر پارٹی جو ہے، سیکولر نیتا جو ہے، سیکولر ذہنیت کے لوگ جو ہے، ان کو ہمیں ووٹ دے کر چن کر لانا پڑے گا، تاکہ ہمارے دین پر کوئی آنچ آنے نہ پائے۔ روزگار ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے، الحمدللہ مسلمان بزنس کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، کھیتی باڑی کرتا ہے، اپنے پیٹ پورتا تو کما ہی لیتا ہے۔ اس لیے ہم جو ووٹ دے رہے، ہم یہ کوئی ہماری قسمت بدل جائے گی، آرکشن مل جائے گا، اس کے لیے نہیں دینا ہے، بلکہ ہمارا دین سلامت رہے، ہمارا اسلام سلامت رہے، ہماری مسجدیں سلامت رہے، ہماری اذانیں سلامت رہے، ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرنے کی کسی کی ہمت نہ ہو پائے، اس کے لیے ہمیں ووٹ دینا۔ اور ماشاءاللہ سب لوگ اس وقت تو ہوشیار ہیں کہ کون اسلام پر حملہ کر رہا ہے،
کون اذان پر پابندی لگانے کی بات کر رہا ہے اور کون ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کر رہا ہے۔ اس لیے میرے دوستو بھرپور انداز میں مہم چلائیے، ہمارے پاس ابھی 12 دن ہیں، خوب محنت کریے، اپنے رشتہ داروں کو بولیے، مستورات کو پردے کے ساتھ اس طریقے سے اپنے محلے کا، اپنے گاؤں کا ایک آدمی ایسا نہیں رہنا چاہیے کہ اس نے ووٹ نہ ڈالا۔ اور جو سیکولر اتحاد ہے اس وقت مہاراشٹرا میں، ان کو پورن بہومت سے ہم کس طریقے سے ہماری مدد جتنی ہو سکے ہم لگائیں اور انشاءاللہ ان کو چن کر لانے کی کوشش کریں۔